السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل میں واٹس ایپ کے گروپ میں کچھ دیکھ رہا تھا تو وہاں پر میری نظر میں ایک ویڈیو آئی۔ اس ویڈیو کے اندر جب میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے بعد دیکھا تو اس ویڈیو کے اندر دکھایا گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن بنا ہے، اور حافظ قرآن بننے کے بعد اس بچے کے حوصلہ افزائی کے لیے ایک چھوٹی سی محفل کسی مسجد کے اندر سجائی گئی ہے، لگائی گئی ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگ جمع ہیں۔ اس کے بعد ایک قاری صاحب وہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ اس لڑکے یعنی جو حافظ بنا ہے بچہ، اس کے والد نے ان قاری صاحب کے لیے جنہوں نے اس بچے کو پڑھایا ہے، یعنی اس بچے کے جو استاذ ہیں، اس کے لیے ان کے والد نے 50,000 روپے انعام دینے کا اعلان کیا، اور وہ کرائے پر رہتے تھے تو ان کو رہنے کے لیے اپنا مکان فری میں دینے کے لیے انہوں نے اعلان کیا۔ یہ خبر ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، بہت ہی خوشی کی خبر ہے، اور ایسا بالکل ہونا چاہیے، ہر طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کے بعد پھر میں اور بات چیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے جس محنت سے ان کے بچے کو پڑھایا، حق تو کسی نے آج تک قرآن کا ادا نہیں کیا۔ البتہ میں آپ سب کے سامنے ان کے سب رشتہ دار موجود ہیں۔ جس طرح ہم چاہتے تھے کہ وہ دور دوبارہ سے بحال ہو جائے کہ حفاظ کی خدمتیں ہو، ان کا اعزاز و اکرام ہو، ان کے لیے دل و جان سے ہم ہر چیز نچھاور کر دیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو اس قابل بنایا، اور در حقیقت استاد کی عزت قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو نوید بھائی نے آج اس کام میں پہل کر دی کہ جس استاد نے ان کے بچے کو اس قابل بنایا ہے، میں بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا، نوید بھائی نے بھی منع کیا، لیکن یقین جانے دل میں اتنی خوشی ہوئی کہ میرا دل چاہا کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر دوں کہ 50,000 روپے کا اعلان نوید بھائی نے قاری صاحب کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا ہے کہ یہ تو صرف قاری صاحب کی یہ خوشی ہے۔ قاری صاحب آئیں اور مفتی صاحب سے جو ہمارے سرپرست ہیں اپنا یہ ہدیہ جو نوید بھائی نے دیا وصول کریں۔ اور دوسرا، قاری صاحب کی ایک اہم اعلان ہے کہ قاری صاحب کرائے کی رہائش پر تھے، بڑی پریشانی کی زندگی، آج کل مہنگائی مسائل کتنے ہیں، تو نوید بھائی نے قاری صاحب کے لیے رہائش کا بندوبست بھی فرما دیا۔ تو آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ جلد از جلد قاری صاحب کو انشاءاللہ یہیں پر اوپر رہائش بھی بنا کر دیں گے۔ اسی طریقے سے میں آپ سب کے سامنے کہوں گا کہ قرآن کی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ جن اساتذہ نے آپ کے بچوں کو آپ کو پڑھایا ہے، استاد کا مقام دوبارہ سے بحال کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے علماء کے خلاف باتیں کی، قرہ کے خلاف باتیں کی، یہ ہمارے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں تھے، یاد رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی عظمت ختم ہو جائے۔ ان کو مجھے اور آپ کے میری داڑھی اور پگڑی یا کسی کی ٹوپی سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ در حقیقت اللہ کی دشمنی مول لینے والے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ علماء کی اس دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہ ہو تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں۔ لیکن الحمدللہ آج نوید بھائی نے بات ثابت کر دی کہ ہم الحمدللہ زندہ ہیں، اسلام کی خدمت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ اب اس مجلس میں آخر میں مجلس کی اختتامی باتیں ہیں، تو مفتی صاحب سے میں کہوں گا کہ ہمارے سرپرست بھی ہیں، اور ایک بات اہم، جس طرح یہ مسجد آپ سب رشتہ دار آ گئے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جن کے علم میں ہیں، کچھ کے نہیں بھی علم میں ہیں۔ نوید بھائی نے دوستو، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ ہر انسان کے اس دنیا کے اندر 3 ماں باپ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک استاذ بھی ہے اور اس کی بیوی۔ استاذ کا اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے برابر اس کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور کئی بار ایسا آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ ماں باپ سے بھی زیادہ استاذ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن آج کل دنیاوی دور کے اندر دنیاوی تعلیم یافتہ بہت سے لوگ جو ہے استاذ کی عزت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ استاذ کو یہی نہیں سمجھتے کہ وہ میرے استاذ ہیں، اور ان کے سامنے ہر طریقے سے بے ادبی اور غلط چیزیں جو بھی کرنے کی ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ دوستو، استاذ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت عالی ہے، بہت بلند ہے۔ ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، اس ایک استاذ نے آپ کو الف با سے لے کر کے پڑھایا، یا ABCD، چاہے اسکول کی تعلیم ہی کیوں نہ ہو،
وہ بھی استاذ ہوتے ہیں. تو استاذ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس نے آپ کو جاہل سے آپ کو پڑھنے والا، اور اسی طریقے سے اگر حافظ بنا دیا ہے، قرآن کریم مکمل حفظ کرا دیا ہے، تو یہ تو اور بھی بہت زیادہ بڑی بات ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو یہ استاذ جو ہے جو حفظ کراتے ہیں اور حفظ کرنے والے سب سے بہتر لوگوں میں ان لوگوں کا شمار کیا گیا ہے. تو استاذ کا مقام اور مرتبہ تو اتنا ہے، اتنا بلند ہے کہ یہ 50,000 اور یہ ایک مکان ہی کیا، اگر انسان اپنا سب کچھ بھی اگر اس کو دے دے پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن آج کل ہمارے بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ استاذ کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں، استاذ کے ساتھ بے عزتی سے پیش آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنی باتوں سے اور اپنی ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے. اور آپ نے جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے ان قاری صاحب کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کو 50,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا اور رہنے کے لیے مکان ان کو فری میں دیا گیا. تو اس طریقے سے اگر امت کے لوگ، جو امت کے درد مند لوگ ہیں، اگر وہ آگے آئیں، اس طریقے سے اگر وہ لوگ حفاظ کرام کی، قراء کرام کی، علماء حضرات کی اگر خدمت کریں اور اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو ان علماء کے اندر بھی ایک طریقے سے اخلاص پیدا ہوگا، ان حفاظ کرام کے اندر بھی، قراء کرام کے اندر بھی اخلاص پیدا ہوگا، اور پھر وہ اخلاص سے بہتر طریقے سے وہ پڑھا سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں. اور اس امت کے بچوں کو، جو بچے آج کل ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ان کو پڑھانے میں اور ان کو تعلیم یافتہ بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے دیکھا، اسی طریقے سے ہم سب کو، ہمارے جو بھی اساتذہ ہیں، ہمارے بچوں کے جو اساتذہ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. چاہے وہ ہمارے بچوں کو کچھ بھی پڑھائیں، تو ہمیں جہاں تک میں بھی ممکن ہو سکے ان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کریں، چاہے وہ انعام کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو. ان کے اوپر جب ہم اور آپ ان کا دھیان رکھیں گے تو پھر وہ ہمارے بچوں کو بھی اور بہتر سے بہتر طریقے سے تعلیم دینے کی اور پڑھانے کی کوشش کریں گے. امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ حضرات کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ حضرات کو بھی ایک بہت ہی اچھی نصیحت ملی ہوگی کہ ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ، ہمارے بچوں کے جو اساتذہ ہیں، استاذ ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس باتوں پر اور اس ویڈیو کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل طریقے سے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس بھی، اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی شیئر کریں. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.